یہ ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ پڑھنے والا خواب میں پڑھ رہا تھا، پھر بیدار ہونے کے بعد غیر اختیاری طور پر اس کی زبان میں یہ کلمہ آ گیا، اس لیے حضرت نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ قرآن و سنت کے دلائل سے بھی یہی ثابت ہے، خود مرزے کی زبان سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ غیر اختیاری طور پر کفریہ کلمہ اگر زبان سے نکل جائے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ مرزا جہلمی نے اپنی ویب سائٹ پر یہ شمارہ اپلوڈ کیا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی خیانت یہ بھی کی ہے کہ اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مرزے نے یہ شمارہ جہاں اپلوڈ کیا ہے، ایک تو اوپر عنوان دیا ہے دعوی نبوت کا، یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، پھر اس شمارے کے اندر جہاں یہ واقعہ لکھا ہے صفحہ 35 پر، تو جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے اور کلمے میں اشرف علی کا لفظ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اسی طرح بیداری کا لفظ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن بڑا افسوس کہ جہاں بے اختیار کا لفظ لکھا ہوا ہے اور بے بس کا لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں تھی، ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، کیونکہ اگر یہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جاتے تو مرزے کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے ایک غیر اختیاری واقعہ نکال کر اس کو غلط رنگ دے کر مرزے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگائے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی دجال کے متعلق مرزا یہ کہتا ہے کہ صحیح سند سے دعوی نبوت مرزا غلام قادیانی سے ثابت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو، اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے فرق دیکھ لیا، جس غلام قادیانی دجال نے اپنی کتابوں میں خود اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا، رسول کا لفظ استعمال کیا واضح طور پر، وہاں تو مرزا جہلمی ابھی تک صحیح سندیں ڈھونڈ رہا ہے، جس کا دعوی نبوت روز روشن کی طرح واضح ہے، وہاں اس کو ابھی تک صحیح سند ملی نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عبارت میں دور دور تک کوئی دعوی نبوت کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس جواب پر کسی مخالف نے اعتراض کیا تو حضرت نے اسی وقت وضاحت بھی کر دی تھی اور واضح لفظوں میں یہ بتا دیا تھا کہ نعوذ باللہ، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، نہ ہی جواب سے اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے، بلکہ میں نے تو متبع سنت کا لفظ لکھا ہے۔ اس وضاحت کے باوجود مرزا ابھی تک اڑا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا، نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا، اور مرزا غلام قادیانی دجال کے متعلق کہتا ہے کہ جی ابھی تک صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بڑھ کر منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم مرزا جہلمی اور اس کے شاگردوں سے ایک بڑا اہم سوال کرنے لگے ہیں کہ مرزا جہلمی کے بقول انہوں نے کلمہ پڑھوایا اور دعوی نبوت کیا، نعوذ باللہ، اگر مرزا جہلمی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا اور کلمہ پڑھوایا، پھر مرزا جہلمی ان کو مسلمان کیوں مانتا ہے؟ ان کو کافر کیوں نہیں کہتا؟ ان کی تکفیر کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ مرزا کہتا ہے کہ میں ان کو مسلمان بھی مانتا ہوں، دجال نہیں کہتا، اور احترام بھی ان کا کرتا ہوں۔ آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے پر الزام لگاتا ہے، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تیرے بقول، جب انہوں نے کلمہ پڑھوایا، تو احترام کرنے کا کیا مطلب؟ میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا، یہ دجال کا لفظ میں نے غلام قادیانی کے لیے یوز کیا۔ مرزے سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، جب تیرے بقول انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، تو ان کو دجال کیوں نہیں کہہ رہا؟ میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے، تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں، جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں۔ ایک طرف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دوسری طرف یہ کہنا کہ جی میں ان کا احترام کرتا ہوں،
ان کو کافر نہیں کہتا، ان کا نام احترام سے لیتا ہوں، ان کو مولانا کہتا ہوں، ان کو دجال نہیں کہتا۔ مرزے کی یہ باتیں خود بتا رہی ہیں کہ مرزا بھی سمجھتا ہے کہ میں نے ان پر یہ جھوٹے الزام لگائے ہوئے ہیں، ورنہ اگر مرزا سمجھتا ہے کہ یہ الزام سچے ہیں پھر بھی مرزا ان کو کافر نہیں کہتا تو مرزا خود کافر ہے، کیونکہ جب ایک آدمی کے متعلق انسان سمجھتا ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا، پھر بھی اس کو کافر نہ سمجھے، وہ تو خود کافر ہے۔ اگر میں کسی کے بارے میں سمجھوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، پھر میں اس کو کافر نہ کہوں تو میں تو خود کافر ہو جاؤں گا کہ مدعی نبوت کو اگر کوئی آدمی کافر نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہے۔ تو اس لیے مرزا یا تو یہ مانے کہ میں نے الزام جھوٹے لگائے ہیں یا پھر اس کو اپنا کفر تسلیم کرنا پڑے گا۔